آخری آیتیں پڑھتا ہوں اور درس پھر کسی اور موضوع پر ہوتا ہے، تو ہم درس وہی آیت پڑھا کریں جس پہ درس دینا ہے۔ درس قرآن پہ تو میری پوری ویڈیوز 560 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں، چینل پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، پورے قرآن کا درس ہے، اور رمضان میں ترتیب سے درس بھی چلتا ہے، تو ہمیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک آیت کو لے کے ہم کئی مہینے چلتے ہیں۔ تو جو دماغ میں آئے گا، جو میں سمجھوں گا کہ موقع کی مناسبت سے اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، اس پر بیان ہونا چاہیے، تو پھر وہی چلاؤں گا۔ سورہ معارج کی آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں تبرکن۔ ہم نے سورہ معارج میں جو آیتیں چل رہی تھیں، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اس میں۔ آج تو کہ ترقی کا دور ہے نا، ناسا کی ویڈیوز آپ دیکھیں جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ آتی ہیں، میں تو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے۔ کل رات میں نے آدھا گھنٹہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے بیٹھ کے، حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ دیکھنے کا، پھر بھی اتنا شوق ہے کہ کیا کیا آسمانوں میں ہو رہا ہے، کون کون سے ستارے سیارے دریافت ہو چکے ہیں، اتنے کروڑ کلومیٹر دور ہم سے، اتنے ارب اتنے ملین سال کلومیٹر دور ہم سے۔ آج میں نے کل سے چائے نہیں پی ہے، تو تھوڑا سا 2-4 گھونٹ لوں گا تاکہ کھوپڑی صحیح کام کر رہے۔ 2 منٹ آپ لوگ ذرا ٹھہر جائیں یار، مجھے ٹھنڈا پانی کہیں سے، ٹھنڈا پانی ٹھہر گیا۔ چائے سے پہلے نا پانی لازمی پیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو میں ٹوٹکے بتاتا ہوں، تو غامدی صاحب کے داماد ہیں حسن الیاس صاحب، آج انہوں نے میرے خلاف ایک ریئیکشن ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس کا جواب میں علمی انداز میں انشاءاللہ الگ سے دوں گا، آج بیان میں نہیں، وہ تو پورا میں انشاءاللہ ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن انہوں نے اس میں ایک بات کہی ہے کہ بریانی بنانے کے طریقے اور جوس بنانے کے طریقے، مجھ پہ طنز کیا ہے بریانی بنانے کے، حالانکہ میں نے بریانی کے فضائل سنا ہے، بریانی کے طریقے نہیں بتائے، طنز کیا ہے کہ یہ طریقے بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تو ہو سکتا ہے اب ایک اور وہ ہو جائے نا، کچھ لوگ اس پہ بھی کہیں دیکھو چائے سے پہلے پانی پینے کے طریقے بتا رہا ہے، تو ایک فائدے کی چیز ہے، مارکیٹ میں چل جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں، کیا خیال ہے؟ دین کی باتوں کے ساتھ اول میں نے بریانی بنانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، اور اتنا فالتو ٹائم ہے بھی نہیں کہ میں لوگوں کو بریانی بنانے کے طریقے بتاؤں۔ تو میں نے اب جو میں طریقہ بتا رہا ہوں چائے پینے کا طریقہ، اس پہ کچھ لوگ اور تپیں گے، یار یہ کیا سکھا رہے ہیں ہمیں۔ چائے سے پہلے پانی لازمی پی لیا کرو، اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی چائے تیزابیت پیدا کرتی ہے معدے میں، جلن، تو یہ اس سے کچھ کمی آتی ہے، کافی حد تک کمی آتی ہے، کچھ نہیں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے۔ جب آپ ناسا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ جب بھی کوئی سائنسی ویڈیو دیکھو، یوٹیوب پہ فیس بک پہ علمی چیزیں دیکھا کرو، اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھ کے ٹائم ضائع مت کیا کرو، کوئی کارآمد چیزیں دیکھا کرو۔ تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اب انسان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے، سورج کے قریب پہنچ گیا، ایسے ایسے پلینٹ دریافت ہو رہے ہیں، انسانی عقل حیران ہو رہی ہے، زمین سے اتنے بڑے، زمین کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو چونکہ یہ سب چیزیں دریافت انسان کر رہا ہے، تو جو دریافت کرتا ہے نا، ہم یہ کریڈٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، جس نے بنائی ہے اس کو تو کوئی کریڈٹ دے ہی نہیں رہا۔ یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، سائنسدانوں کی ہم تعریف کریں گے، یار کیا ریسرچ ہے یار، ایک ہم ہیں۔ جب آپ سائنسی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا جو شارٹس، اس میں کیا ہوگا، ناسا پہ یہ ہو رہا ہے، پھر مارس پہ یہ انہوں نے شٹل بھیجی ہوئی ہے، یہ ہماری، اچانک ہمارا کوئی کلپ آ جائے گا ہمارے کسی اسکالر کا، وہ اسکالر لمبی لمبی پھینک رہا ہوگا، تو لوگ پھر تجزیہ کرتے ہیں، ایک وہ ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، اور آج ایک ویڈیو آئی، گھوڑے کو جو شربت پلایا جا رہا ہے نا، اسی شربت سے گلاس اٹھا کے لوگوں کو، یعنی گھوڑے کا منہ اس برتن میں، وہ پتہ نہیں امام حسین کے نام کر دیا اس گھوڑے کو، وہ گھوڑا مقدس ہو گیا۔ یہ اچھا سین ہے نا، پاز کر کے میں چائے پیوں گا۔ بریک ہمیشہ ایسے ٹائم پر آتی ہے جب آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں۔ ٹھنڈا نہیں ہے یار، اس کو یخ ٹھنڈا، ایسے تباہی والا ٹھنڈا لے کر آؤ، گرمی دیکھو کیا ہو رہی ہے بھائی۔ تو اب جب انسان یہ ویڈیوز دیکھتا ہے، یہاں ایسی ویڈیوز جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو انسان کی عظمت کا قائل ہونے لگتا ہے۔ دیکھو یہ جو ترقی ہے نا، ترقی یہ تدریجن ہوئی ہے، تدریجن سمجھتے ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک دم سے نہیں یہاں پہنچ گیا انسان۔ تو جس نے وہ اسٹیپ کراس نہیں کیے ہوتے، اس کو لگ رہا ہوتا اوف بہت کچھ ہو گیا، جو وہ اسٹیپ کراس کر چکا ہوتا ہے اس کو نہیں لگ رہا ہوتا۔ میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی 6 منزلہ عمارت پر سیڑھیوں کے ذریعے چلتا ہوا جا رہا ہے، ایک اسٹیپ، پھر دوسرا اسٹیپ، اس کے پیچھے دوسرا آدمی ہے، اس کے پیچھے تیسرا، یہ تینوں جا رہے ہیں۔ جو پہلے نمبر پر ہے وہ آخری اسٹیپ پہ پہنچ گیا، دوسرے نمبر والا ہے اس سے 2 اسٹیپ نیچے ہے۔
تو اس دوسرے والے کو وہ جو اوپر والا ہے وہ بہت اوپر لگے گا یا تھوڑا سا اوپر لگے گا؟ بولو تھوڑا سا. وہ کہے گا بہت ترقی نہیں ہے, جتنی میں نے اس سے 2 اسٹیپ آگے. لیکن جو بیچارہ پہلے اسٹیپ پہ بھی نہیں ہے اس کو لگے گا کیا ترقی ہے یار, یہ یہاں پہنچا کیسے, اور وہ سیڑھیاں نہیں دیکھ رہا, یار کمال ہے یار. پھر وہ یہ کہے گا ایک ہم ہیں اور ایک یہ ہے. بھائی ایک ہم ہیں ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک, تو اب جو بالکل نیچے ہوگا اس کو وہ کیا لگے گا, یار یہ ناممکنات میں سے. بھائی تم نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں چڑھے نا. تو یہ انسان جب سے ترقی کرتا آ رہا ہے نا, ان تمام اسٹیپ کو دیکھا جائے تو لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں, لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک. تو میں نہیں کہہ رہا یہ انسان کا کمال نہیں ہے, یقیناً کمال ہے, لیکن اصل میں یہ جو راز اٹھائے جا رہے ہیں, جو پردے اٹھ رہے ہیں, یہ انسان کے کمالات سے نہیں بلکہ خالق کے کمالات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. کل میں نے ویڈیو دیکھی ہے اسی طرح ناسا کی, تو میں کہہ رہا تھا گھر والوں سے کہ یہ لوگ کس قدر پتھر دل ہیں, ایسے ایسے قدرت کے کمالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن خدا پر ایمان نہیں لا رہے. کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں نا, بصیرت کی آنکھیں, دل کی آنکھیں, اس کو خدا پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ سائنسی کمالات کے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے. ہر چیز, اتنے بڑے بڑے ستارے, اتنے بڑے بڑے سیارے, ایسا ایک پھیلتی جا رہی ہے کائنات. اور بعض ماہرین نے بتایا کہ اسپیڈ اور آف لائٹس کے ساتھ پھیل رہی ہے, یعنی لائٹ کی جتنی اسپیڈ ہے نا, لاہور یہاں سے 1200 کلومیٹر ہے تقریباً, ایسا ہی ہے نا, 1200 ہوگا 1500 ہوگا. 1 سیکنڈ میں اگر ہم لاہور پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہماری اسپیڈ ہے 1000 کلومیٹر پر سیکنڈ. نہیں چھوڑ دو, نہیں سمجھ میں آئے گی. دیکھو ہم لاہور کتنے گھنٹے میں پہنچتے ہیں؟ اگر ہم جہاز سے جاتے ہیں 1.5-2 گھنٹہ 45 منٹ تو کم از کم لگتے ہی ہیں. 700-800 کلومیٹر پر فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز دوڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لو 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر, یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں 1 سیکنڈ میں لاہور پہنچ گیا. اتنی اسپیڈ کسی انسان کی کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں. روشنی 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں نہیں, 1000 کلومیٹر نہیں, 86,000 کلومیٹر. اور اے آئی کے مطابق جو کل جو مجھے اے آئی نے بتایا 3 لاکھ کلومیٹر. آپ 2 لاکھ کر دو, ہم ایسا فگر ہونا جو سمجھنا آسان ہو, 2 لاکھ فرض کر لیتے ہیں ہم. 2 لاکھ کا مطلب لاہور آپ 200 دفعہ جا کے آ جائیں 1 سیکنڈ میں. نہیں آئی. یہ کس کی اسپیڈ ہے بولو نا؟ یہ اسپیڈ صرف اسی کی ہوتی ہے جو قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو, یا گھر میں دوسری شادی کی بات کی ہو اس نے اور بھاگ گیا ہو. اس کے علاوہ یہ اسپیڈ کسی کی ہو سکتی ہے؟ روشنی کی اتنی اسپیڈ ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ جو سیارے فضاؤں میں گھوم رہے ہیں, جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں, سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ 2 ملین سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں. 2 ملین سال بعد ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے. کسی کی 3 ملین, کسی کی 1 ارب, کسی کی 2 ارب سال بعد. یعنی ایک میں نے عجیب ویڈیو دیکھی, وہ انڈیا کا ایک بڑا مشہور آدمی ہے, بڑی زبردست ویڈیو بناتا ہے, تھی اس کی آتھینٹک ویڈیو, یعنی اس کی ادھر ادھر سے تحقیق بھی کی ہم نے. اس نے کہا کہ اگر ہم فلاں پلینٹ پہ پہنچ جائیں, ایک پلینٹ ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا, تو وہاں پہنچ جائیں, مثال کے طور پر کوئی معجزاتی طور پر ہم کو اٹھا کے وہاں پہنچا دے, اور وہ پلینٹ یہاں سے نظر بھی آ رہا ہے, ایک ستارہ سمجھ لو آپ, ستارے پہ ہم پہنچ جائیں, وہاں سے ہم زمین کو جب دیکھیں گے نا, ہمیں ڈائناسورز نظر آئیں گے. آپ حیران ہو گے میری بات سن کے کہ مفتی صاحب کس ٹاپک پہ بیان کر رہے ہیں, ہم کیا سننے آئے تھے. کیا نظر آئے گا آپ کو یہاں؟ ڈائناسورز, جو کتنے 20 لاکھ یا 30 لاکھ سال پہلے یہاں سے شاٹ ہو چکے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ 20 لاکھ سال پہلے چلی ہوئی روشنی جو ڈائناسور سے ٹکرائی تھی, یہ اب اس پلینٹ پہ پہنچی ہے نا. تو 3-4 ملین سال پرانا منظر ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روشنی کی سپیڈ اتنی ہے, لیکن اتنی دور دور یہ ستارے کائنات میں پھیلا دی, اور کروڑوں ستاروں کی ایک کہکشاں بنتی ہے, اس کو گلیکسی بولتے ہیں, اور ایسی لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے, سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے, یہ کائنات ختم نہیں ہوگی. اور یہ تو پہلا آسمان ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے. تو یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے. اس اللہ کے لیے ایک لفظ نہیں نکل رہا. دیکھو جب بھی کسی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے, اسے چھپایا جاتا ہے, اس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے, افتتاح کیا جاتا ہے, پھر اس پہ سے پردہ ہٹایا جاتا ہے, یہ مشینری ہے, تو لوگ
مشینری کی بھی تعریف کرتے ہیں لیکن اصل تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ بنانے والی. یار کمپنی نے کیا چیز بنائی ہے بھائی, سلام ہے کمپنی کو. کافر کا دل اتنا سخت ہوتا ہے, 2 لفظ اللہ کے لیے سبحان اللہ کے وہ نہیں نکالتا. یہ ہے پتھر دل ہو جانا, سخت دل ہو جانا. اس سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. قرآن نے بار بار اس سخت دلی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, تباہ ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے سخت چیز پتھر ہوتی ہے, لیکن پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ نفع دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, کچھ پتھروں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے. تو لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. نہ اس سے پانی جذب ہو رہا ہے, نہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے, نہ ان میں اللہ کے خوف سے کوئی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آپ نے بہت سے سخت دل لوگ دیکھے ہوں گے نا, دنیا میں نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ابھی یہ جو بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ نہیں ہوا ملتان میں, کہیں کہاں سرگودا میں, مجھے اس کی خبر کل پتہ چلی. ہمارے گھر والے بتانے لگے, میں نے خاموش کرا دیا. کیوں خاموش کرایا؟ مجھے پتا تھا میری نیند خراب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی نیند؟ بربریت کی انتہا ہے نا. اتنی سی بچی کا کیسے یار تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اس کو قتل کر کے پھینک رہے ہو. تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم وہ خبر نہیں سن رہے کہ ابھی نہیں سنانا. کوئی ایسی خبر ہے بھائی, ہمیں پتا ہے رات کی نیند کیا ہوگی, نیند نہیں آئے گی رات. کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے آپ اندازہ لگاؤ, جو ظلم کر رہا ہے. ہمیں اس ظلم کی خبر سنتے ہوئے کپ کپاہٹ طاری ہو رہی ہے. اللہ کرے ہمارا دل ایسا ہی رہے. تو ظلم کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے, جس کو ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی سب کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسا سخت پتھر دل جو 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, اس کو قتل کر رہا ہو, آپ بتاؤ اس میں حق کو سننے کی صلاحیت باقی بچی ہے؟ اسے کچھ سمجھاؤ گے سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بھائی یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. قرآن نے ایسے ہی تو نہیں کہا بار بار ختم اللہ علی قلوبہم. موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے دیکھے فرعون نے. سید الانبیاء آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک سیرت کی کتاب پکڑائی. میں 2-3 سال پہلے کینیڈا کا سفر تھا, بڑی اچھی کتاب تھی وہ. میں نے پڑھنا شروع کی ہے نا, میں نہیں کوئی بہت زیادہ نیک آدمی گیا مجھے پتہ نہیں اپنے قصے سنا رہے, بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو لیکن بعض کتابیں ایسی جاندار ہوتی ہیں کہ نہیں, میں حقیقت بتاؤں میں نہیں پڑھ سکا وہ کتاب. چند صفحے پڑھتا تھا میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. اتنا میری طبیعت بوجھ ہونا جو میں نے بند کر دی, کیونکہ ایسی پاکیزہ سیرت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور لکھنے والے کا کمال تھا, اتنی پاکیزہ سیرت. اور انسان کہتے ہیں ہم 1400 سال کے بعد وہ سیرت پڑھ کے ہماری یہ کنڈیشن ہو رہی ہے. جنہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی صحبت میں رہے, ابو جہل ابو لہب جیسے فرعون, ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا. تو آج جب ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں نا, 7 سال کی بچی کے ساتھ یہ کر دیا, تو بھائی پتھر دل پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. حضرت عمر مضبوط دل کے تھے, پتھر دل کے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں, ابھی تک اللہ کا کلام سنا نہیں تھا, اور اپنی بہن سے اللہ کا کلام سنتے ہی دل پگھلنا شروع. یقین ہو گیا بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے, اور یہ تو بڑی پاکیزہ سیرت ہے آپ کی. فوراً ایمان لے آئے. تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے, حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے, دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا, کمزور دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈنس ہی نہیں ہے, قوت ارادی کمزور ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا, ہو ہی نہیں رہا, ڈرنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کمزور دلی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے بولو نا؟ کمزور دل. یہ عیب ہے, اور مرد کے اندر یہ بہت بڑا عیب ہے. آج عصر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی, تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا, جو ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا ہے مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گا. آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو, فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے, ادھر وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں
कभी भी कामयाब नहीं होता। देखो क्या यार बात से बात निकलती है, मैं क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है ना। ग़ज़वा उहुद में ये जो मैंने जुमला कहा है ना, कंफ्यूज्ड आदमी दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होता, इस दावे को एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल दे रहा हूं। क्या करूं, कंफ्यूज्ड आदमी, गलत फैसला हो जाए ना इतना बुरा नहीं है, कंफ्यूजन में रहे सारी जिंदगी ये ज्यादा बुरा है। गलत फैसले की तलाफी हो सकती है, कंफ्यूज ने तो कोई फैसला ही नहीं किया है, तलाफी किस चीज की करेगा वो समझ में नहीं आ रही बात। देखो ग़ज़वा उहुद में हमारे सामने वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि मदीना के अंदर रह के लड़ना चाहिए या मदीना के बाहर जाके लड़ना चाहिए। मैं ये तराने इसलिए यूं स्टाइल में शुरू कर देता हूँ कि एकदम मैं जज्बाती होना शुरू हो जाता हूँ ना, तो रिलैक्स होने के क्या नॉर्मल वे में बात करो, क्या ये ठीक भी शुरू, क्योंकि कोई अगर यूट्यूब पे चीख रहा हो ना स्कॉलर, मुझे बहुत बुरा लगता है। और बाद में मेरी वीडियो आना दौड़ दौड़ करके, तो मुझे लगता है भाई आराम से बोले यार, तू क्या कर रहा है, आराम से समझा। तो फिर मैं अपनी टून चेंज कर देता हूँ, तरन्नुम से हो जाए ना तो वो टून क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आप लोग भी मुझे ना रिलैक्स आराम से यूं कर दिया करो, चीखने का दौर ख़त्म हो गया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा लिया कि हम मदीना के अंदर रह के लड़ें या मदीना से बाहर। मशवरे के बाद फैसला हुआ कि मदीना के बाहर जाके लड़ेंगे। हालांकि ये स्ट्रेटजी आम तौर पे इख्तियार नहीं की जाती। जब आप कमज़ोर होते हैं, दुश्मन पावरफुल होता है, तो आप अपने आप को एक्सपोज कभी भी नहीं करते दुश्मन के सामने। बाहर आके लड़ने का मतलब तो ये कि पूरी फौज सामने आ गई है, अब घेर के कत्ल भी किया जा सकता है उसको। तो ये मशवरा जिन्होंने दिया वो नौजवान सहाबा थे, और नौजवानों में जज्बात का उनसर गालिब होता है। जो मिचोर सहाबा थे उनकी राय, खुद नबी की राय भी यही थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ना चाहिए हमें, उसमें डिफेंस हमारे लिए आसान होगा। लेकिन जो एक फैसला हो गया भाई, उस फैसले का नतीजे में क्या हुआ, शिकस्त हो गई, 70 सहाबा शहीद हो गए। समझ में आ रही है बात। अब सहाबा शर्मिंदा हुए कि यार हमने मशवरा दिया था बाहर निकल के लड़ना चाहिए, और उस मशवरे में क्या हुआ, नुकसान हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या मतलब, फिर कुरान आयतें नाजिल करता कि जिन जिन हम लोग होते, हम ऐसे मौके पे क्या करते हैं, जिन जिन ने मशवरा दिया था ना, जरा आए लाइन पे आ जाए। शादी ब्याह में तो यही होता है ना, आपने किसी के मशवरे पे कहीं शादी कर ली, उसके बाद बीवी सही नहीं निकली, इसने मरवाया मेरे को, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसने बंदूक थोड़ी रखी थी, एक राय दी थी ना, फैसला तो तुमने खुद किया है। अब हम होते इस मौके पे, जंग के मौके पे, हमारा कोई कमांडर होता, हम तो बुला यार इधर आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, तुमने बोला था ना, तुमने बोला था, ये सारे इस तरफ आ जाए। और फिर एक स्टैंप लगा दी जाती कि आइंदा इनसे कभी भी मशवरा नहीं लिया जाएगा, आइंदा इनको हमेशा दूर बिठाया जाएगा, और एक हमेशा के लिए स्याही लग जाती। ये वो लोग हैं जिनकी भाई 70 सहाबा शहीद हुए हैं, 70 बड़े बड़े सहाबा, उन घरों में कोहराम मचा होगा, मैयतें उठी हैं, क्या हाल हुआ होगा। लेकिन कुरान के अल्फाज देखो, अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, फइदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह वशाविरहुम फिल अम्र। आइंदा भी इन्हीं से मशवरा लिया जाएगा, आइंदा भी मशवरे लिए जाएंगे, किससे, इन्हीं से लिए जाएंगे। मशवरे में कभी ऐसा होता है कि दुरुस्त फैसला हो जाता है, कभी गलत फैसला। भाई क़यामत तक के लिए इस्लाम आया है, तभी मैं बार बार बात से फिर बात निकलती है यार। मैं जो कहता हूँ ना, जो कहते हैं 4 शादियां करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये कोई नमूना नहीं है। इस्लाम क़यामत तक के लिए आया तो वो वाला पैकेज देगा तो क़यामत तक के लिए चल सके। तो ये कोई 4 बीवियां करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, ये पैकेज चलता नहीं है, लाखों में एक आदमी में चलता है। जो पैकेज मार्केट में चलेगा वो फड्डों वाला ही चलेगा। तो मिसाली शादी वही है जिसमें फड्डे हो रहे हों, और उन फड्डों में सर्वाइव करो आप। समझ में नहीं आ रही बात, वही बात है। फिर नाबालिगों के सामने मैंने बालिगों वाली बातें शुरू। हमारे नबी की 9 अज़वाज थी, कुछ न कुछ ऊंच नीच वहां भी होती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजा थी, वहां भी ऊंच नीच होती थी। याकूब अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजात में बेटों ने अपने दूसरे सौतेले भाई को कुएं में डाल दिया, वहां भी ऊंच नीच चली है। तो ऐसी बात जो सोसाइटी में चल ही ना सकती हो, जो लाखों में एक हो, वो मिसाली नहीं होती। मिसाली वो वाक़यात होते हैं जो चल सकें। तो इसलिए मैं कभी भी ये किस्से नहीं सुनाता कि जी 4 शादियां कर ली और कुछ भी नहीं हुआ, भाई ये भी सारे मिले। नहीं भाई, ये नहीं है, इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। इसलिए कि जो करेगा, जब वो भुगतेगा तो बोलेगा यार मुफ्ती साहब के साथ तो कामयाब हुई शादी, मेरी शादी तो क्या हो गई, नाकाम। नहीं भाई, ये कामयाबी इसी नाकामी के साथ ही कामयाब। तो इसलिए हमेशा वो लोग काबिल तकलीद होते हैं जो नॉर्मल वे में चल रहे हों। तो अगर इस्लाम में फुतूहात ही होती, शिकस्त ही ना होती, तो सहाबा और नबी की सीरत हमारे लिए नमूना बनती। क्योंकि दुनिया में कोई कौम, कोई फौज ऐसी नहीं फुतूहात ही होती रहे उनमें। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो सारे वाक़यात कर दिए जो क़यामत तक के लिए हमारे लिए नमूना बने। भाई फुतूहात भी हुई हैं, शिकस्त भी हुई है। मशवरे में मशवरा लिया गया है, उस मशवरे के नतीजे में शिकस्त हो गई फतह होने के बजाय, तो क्या मशवरा छोड़ दें? नहीं, उसूल हमेशा वही रहेगा। फिर नतीजा किस पे छोड़ोगे? बोलो, अल्लाह पे छोड़ोगे। इसी तरह उलमा ने लिखा है, हजरत मुआविया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई हो गई, ये भी तकवीनी अमर था।
اللہ نے بتا دیا کہ لڑائی کے وقت میں کیا کرنا ہے تم نے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی ہمیں پتا چلتا کہ مسلمانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو تو اس کے شرعی حکام کیا ہیں. ہمیں اس لڑائی سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا. نمبر 1, لڑائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا, ایک دوسرے کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا گیا. تبھی ہدایہ میں احکام لکھے ہوئے کتاب البغات, باغیوں کے حکام, کہ باغی کے پاس اگر طاقت ہو اور لڑنے کے لیے آئے اور حکومت اس کو شکست دے دے تو ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو غلام نہیں, یہ دلیل ہے نا, ہمارے لیے تو صحابہ بھی حجت ہیں. نمبر 2, ان کے جنازے پڑھے جائیں گے کیونکہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کے جنازے بولو نا پڑھے ہیں. ان کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں بشرطے کہ باغیوں کے پاس ایک کیا ہو, پاور ہو, جیسے حضرت معاویہ کے پاس پاور تھی. اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے حکام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ صحابہ سے لیے گئے ہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں حکم کہاں سے ملتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ سلو کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ اکابر کی سنت ہے. تو اسلام جو ہے نا چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس نے حکام وہی دینے ہیں جو قیامت تک کے لیے ممکن ہوں. تمام دیکھو ایک بڑی زبردست بات ہے اسلام میں, یہ جو کہتے ہیں نا باندیوں کے نظام پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں غلام اور باندیاں تھی. بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں فیوچر میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, آپ کے پاس اتنے جنگی قیدیوں کو رکھنے کی جگہ ہے, اور جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس تو غلام اور باندیوں کا ایک پیکج ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ کسی کو غلام باندی بنانا, لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, لوگ ان کی حفاظت کریں اور ان سے کام لیں. یہ کسی قیامت, یعنی ہمیں تو نہیں پتا نا قیامت میں کتنا ٹائم ہے. سورج کی عمر کہتے ہیں ابھی 5 ملین سال تو کم از کم ہے, یعنی 50 لاکھ سال کم سے کم سورج چلے گا. اگر قیامت نہ آئی تو, قیامت آ گئی تو گیا, یعنی قیامت نہ آئی تو اتنا چلے گا, قیامت آ گئی تو گیا, اور قیامت نہیں آئی تو بھی اتنا ہی چلے گا, اس سے زیادہ. تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس صرف 50 لاکھ سال باقی بچے ہیں, اس کے بعد سورج ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, ہم نے کیا کرنا, اتنا عرصہ کون سا ہم زندہ رہیں گے. خیر, تو اسلام کے پاس ایک پیکج ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے, فرض نہیں ہے وہ, لیکن اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے. قیدیوں کے بجائے یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, قیامت تک کے لیے ہے نا, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں مرد ختم ہو گئے تھے نا, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں تھا اتنی لاکھوں عورتوں کو ٹھکانے لگانے کا. اسلام کے پاس پیکج تھا. صحابہ کرام ایک جنگ میں 10,000 کے قریب صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں, اتنے مرد شہید ہو گئے, تو ان عورتوں کو کہاں لے کے جائیں؟ کوئی بات نہیں, ایک مرد 2-3 دن شادیاں کرے. اسلام کے پاس پیکج تھا یا نہیں تھا؟ تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا, اس لیے وہ تمام چیزیں 23 سال میں وقوع پذیر ہوئی ہیں جو ہمیں 23,000 سال تک کے لیے درکار تھیں. تو اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نقصان. تو اللہ نے یہ بھی منظر بھی ہمیں دکھانا تھا کہ بعض دفعہ تم مشورہ لے کے بھی عمل کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورے لینے چھوڑ دو, نہ کوئی بات نہیں, پھر بھی مشورہ لینا پڑے گا. اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص تمہارا خیر خواہ ہے اور اس کے باوجود اس کے مشورے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا, تو اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے, دوبارہ اس کو مشوروں میں شریک کرنا ہے. اس لیے کہ وہ پیغمبر, وہ جو ہے فرشتہ نہیں ہے, انسان ہے, اور انسان سے رائے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے تمہیں مروا دیا ہے, بھائی اس کی نظر میں جو بہتر تھا اس نے تمہارے سامنے رکھ دیا, اب تمہاری قسمت ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی ان لوگوں کے مشورے کی وجہ سے غزوہ احد میں آپ کو نقصان ہوا, کوئی بات نہیں, اس نقصان کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کرنی بلکہ نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ نے یہ نقصان کسی حکمت سے کروا دیا. وہ حکمت کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا یہ دنیا کی آزمائشوں سے نکلیں, انہوں نے بہت کو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کو شہادت دے کے جنت میں داخل کیا جائے. دن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ سوچا جائے گا. تو آگے قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے آئندہ بھی مشورہ لیں. پھر کیا ہوگا؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ پہلے جب مشورہ لیا تھا تو نقصان ہوا, اب تو کہہ رہے آئندہ بھی مشورہ لیں. اب اگر مشورہ لیا تو کھٹکا لگے گا کہ دوبارہ نقصان نہ ہو جائے. اللہ نے حکم تو دے دیا ہے لیکن نتیجے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا اس دفعہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا, آئندہ بھی مشورہ لے, میں گارنٹی لیتا ہوں نقصان نہیں ہوگا. یہ اللہ نے نہیں کہا, یہ اللہ نے نہیں کہا, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ نہیں. اب خطرہ ہو سکتا تھا, اللہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں انہیں سے مشورہ لے. اللہ
اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے کے جب ایک رائے قائم کریں تو توکل علی اللہ, اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ بھی بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ دوبارہ مشورہ لیں اور جب کسی رائے پہ مشورے کے بعد مضبوط ہو جائیں تو یقین رکھیں کہ اب نقصان نہیں ہوگا. نہ اب بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے پھر نقصان ہو جائے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نقصان نہیں ہوگا. فرمایا رائے قائم ہو تو توکل اللہ پہ, نتیجہ چھوڑ دو. اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہے, نقصان میں بھی خیر ڈال دے گا وہ. ہم اس سے زیادہ کے پابند نہیں ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم مشورہ کریں, ایک رائے قائم کریں. اس کے مشورے میں کیا ہوتا ہے؟ پلس مائنس تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ لیں, نفع اور نقصان کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ایک رائے قائم کریں. فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے, نقصان ہو جائے تو رونا پیٹنا نہیں کرنا, اللہ پہ توکل کرنا ہے. اسی میں ہماری خیر تھی. اللہ میں سکھانا چاہ رہا ہے, اللہ میں بتانا چاہ رہا ہے, ہمیں ٹرین کرنا چاہ رہا ہے. ایک انگریز کا قول ہے نا کہ کوئی تم سے غلط کام ہو گیا, یعنی تم نے کسی کاروبار میں پیسے ڈالے یا کوئی کام تم نے کیا, اس کے بعد تمہیں پتہ چلا کہ یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ تمہارے پاس یہ علم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہے, میرے ساتھ یہ بہت ہوا ہے. ابھی ایک جگہ میں نے تفریح کے لیے جانا تھا, وہ جگہ نہیں بتاؤں گا, پھر وہ لوگ بولیں گے یار یہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے, اس لیے کسی کو نہیں پتہ چلے گا. بڑی تمنا تھی میری بہت عرصے سے, فلاں جگہ میں نے جانا ہے, بہت میں نے تعریفیں سنی تھی اس جگہ کی, میں نہیں بتاؤں گا وہ جگہ کہاں ہے. بہت میری تمنا, یار ادھر تو میں نے دیکھنا ہے کیا ہے. اللہ نے میرا لے جانا مقدر کر دیا, ہم گئے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. میں جب باہر آیا نا, وہ میزبان سے تو میں نے کچھ نہیں کہا, اس کا دل چھوٹا ہو جاتا. جب دوستوں سے میں ملا, انہوں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا؟ میں نے کہا فائدہ مجھے بہت ہوا ہے اس جگہ آنے سے, بہت فائدہ ہوا. کہہ رہے مزہ آیا. میں نے کہا مزے کو چھوڑو, فائدہ بہت ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا زندگی بھر کے لیے نا یہ وسوسہ نکل گیا کہ یہاں جانا ہے. نہیں جاتا نا, ساری زندگی یہ خیال مجھے تنگ کرتا کہ یار یہاں کیوں نہیں گیا, میں نے دنیا میں یہ جگہ دیکھی کیوں نہیں ہے. میں نے کہا یہاں آنے سے مجھے سکون مل گیا کہ یہاں کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جاؤ. اور بعد والوں کو میں بتا سکتا ہوں جن کو ابھی وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہاں جانا چاہیے, ان کو بتا سکتا ہوں کہ بالکل بھی جانے کی جگہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سکون مل گیا. ورنہ بلا وجہ سوچ سوچ کے سب کو ٹینشن دی, یار وہاں لے کے جاؤ, یار ادھر جانا چاہیے, یار ادھر جانا چاہیے. تو یہ گورے کی بات ہے, اور یہ اسلام تو پہلے کر چکا ہے کہ بھائی اگر آپ نے مثال کے طور پر, ایک اور میں نے مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو بیانات میں, اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہوتا, آپ کو گائیڈ کرنا مقصد ہوتا ہے. ہم نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا, اس میں کچھ پیسے لگائے, الحمدللہ 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. بلکہ کچھ لوگوں نے کھجور خرید کے مجھے ہی گفٹ دے دی. وہ ان کو پتہ نہیں تھا میری کمپنی ہے یہ, یعنی وہ میرے گھر آ رہے تھے ملنے کے لیے کہ چلو مفتی صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہوئے جائیں, رمضان آ رہا ہے تو کھجور بڑا گفٹ ہے, تو میری ہی شاپ سے خریدا اور مجھے لا کے گفٹ پکڑا دیا, وہ بھی اس نیت سے, کھانے کی نیت سے نہیں. تو میرا نقصان ہوا اس میں, لیکن بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اب جس بیچارے نے پیسہ لگایا تھا محنت کر کے, اس نے تو میرے خدمت کی نیت سے لگا, پیسہ تو میں نے لگایا تھا, اس نے خدمت کی تھی. جس نے محنت کی وہ بھی بیچارہ شرمندہ. میں نے کہا بالکل شرمندہ نہ ہو, مجھے تمہاری وجہ سے بہت فائدہ ہوا. کہنے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا میں نے جو اتنی اماؤنٹ لگی ہے یہ اس قابل ہے کہ میں سروائیو کر سکتا ہوں, تو بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ڈوبی. اس رقم ڈوبنے کے بعد اگر مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ کھجور کا کام میرے بس کا نہیں ہے, تو یہ نالج میرے لحاظ سے کم نالج نہیں ہے, اور یہ اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کروں گا. اب آپ کہہ سکتے ہو کھجوروں میں مجھے نقصان کیوں ہو گیا؟ بھائی اتنے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں جو کروڑوں روپے کی کھجوریں لے کے اسٹور کر لیتے ہیں, اس میں ہماری کہاں سے چلے گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ کروڑوں روپے کی خرید کے انویسٹ کر لیتے ہیں, فریز کر لیتے ہیں, وہ ان کے ریٹ ہمارے ریٹ پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک, اور اوپر سے بدنامی الگ. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مفتی صاحب کی کمپنی ہے, بولتے میں اپنی کمپنی, ابھی بھی یہ میری کمپنی, پتہ نہیں چلنے دیتا لوگوں کو کون سی ہے, تو وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ مفتی صاحب یہ کھجور کا ڈبہ مہنگا دے رہے ہیں اور وہاں سے سستا مل رہا ہے, گالیاں الگ ملتی. کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ ہم مہنگا دے کے بھی ہمارا پروفٹ کم ہوتا, اور جو سستا دے رہا ہے اس کا پروفٹ زیادہ ہوتا, کیونکہ کروڑوں روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ڈوب کے میرے پاس یہ نالج آ گئی ہے کہ یہ ہمارے بس کے کرنے کا نہیں ہے, تو یہ علم, خدا کی قسم, علم تو علم ہے میرے بھائی, چاہے کوئی بھی ہو, علم کی بڑی حیثیت ہے. اسی طرح میرے پاس ایک نالج ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, وہ علوم ہے. علوم ایسے علوم ہے نا میرے پاس, لیکن تمہاری سمجھ سے بالاتر ہیں. علوم کیا ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب کی وراثت کا جتنا پیسہ مجھے ملا تھا نیک لوگوں کو دے کے برباد کر, تجارت کے نام, بہت نیک داڑیوں والے حاجی پاجی, یہ میں فلاں جگہ چھالا جگہ فلاں جگہ, میں نے کہا بزنس کرے گا, سارے کیا کر دیے, ختم. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے پاس بزنس کا تجربہ بہت ہے. میں نے کہا تجربہ تو ایسا ہے کہ ہٹو بچوں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ جب پیسہ تھا تجربہ نہیں تھا, جب تجربہ آیا تو پیسہ ختم.
کہہ رہے ہیں وہ تجربہ کیا ہے؟ میں نے کہا تجربہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بیوقوف دنیا کا وہ ہے جو کسی کو بزنس کے نام پہ پیسہ دے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا. تمہارا جب ڈوبے گا نا پیسہ پھر بولو گے. ابھی ایک خاتون آئی ہیں مجھے کہنے لگی 2-3 دن پہلے, میرے بہنوئی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, بہت نیک ہے, داڑھی ہے ماشاءاللہ, اور وہ کہہ رہے ہیں میں کاروبار میں لگاؤں گا. میں نے بڑا ہی نیچ نسل کا آدمی تمہارا بہنوئی, کسی کے بہنوئی کو ایسے کہنا نہیں چاہیے. کہنے کہ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ کسی کمزور عورت کا مال کھا رہا ہے یار. وہ اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ تمہاری سالی ہے وہ, تمہیں پتا ہے اس بیچاری کے پاس 4 تولے 5 تولے سونا ہے, وہ تو رہنے دو اس کے پاس, شوہر مر جائے گا کیا کرے گی وہ؟ اس بغیرت کو اتنی شرم نہیں ہے, اس کا پیسہ داؤ پہ لگا رہا ہے, اپنی سالی کا پیسہ. تو گالی نہیں نکلے گی کیا؟ وہ کہہ رہی نہیں وہ تو بزنس کر کے. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, نہیں دے گا بزنس کر کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج تک کائنات میں کسی بہنوئی نے اپنی سالی کو دیا ہو تو مجھے بتاؤ یار. اور اگر کوئی بہنوئی اپنی سالی کو کما کے دے رہا ہے نا, وہ بڑا فراڈی ہے, کیونکہ وہ سبزی والے والا گیم کر رہا ہے جو سبزی والے نے میرے ساتھ کیا. وہ کما کے دے کے اعتماد کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے, تاکہ یہ سالی جتنے بھی دائیں بائیں سسرالی ہیں سب کے پیسے لا کے اس کی جھولی میں ڈال دے. تو خاتون کیا آپ میرے بہنوئی کو یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, تمہارا بہنوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ خود گالیاں نکلوا رہے ہیں میرے منہ سے. عید کے دن کی بات ہے, ایک خاتون آ گئی, میرے داماد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں. میں نے کو یہ بولا, میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا کیا ہے, وہی ہے, یہ کہاں گئے ہیں؟ وہ بھی ایک دم اچھل گئی نا, مفتی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا بغیر ہے. اب میں بتاؤں گا نہیں کون تھی وہ, پھر وہ اس کا داماد میرے نہ گلا کے پکڑ لے ہوئے, تو نے مجھے کو ایسے بولا ہے. میرے بھائی چھوڑ دو یہ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے پیسے مانگنا, بس کرو, جو تمہاری جیب میں ہے اسی میں کھاؤ, سر اٹھا کے جیو, بس جو جیب میں اسی سے کاروبار کرو, نہیں تو ٹماٹر بیچو. جس نے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بالکل صحیح کہتے تھے اللہ کا مزاج, اللہ دیکھو توحید کو پسند کرتا ہے نا. اللہ چاہتا ہے آپ کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکے ہیں بھائی؟ آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرو, رسوا کرو, اللہ چاہتا ہے؟ توحید ہے نا یہی تو. توحید کی 2 قسمیں, ایک بڑی توحید, ایک چھوٹی توحید, یعنی شرک اصغر اور شرک اکبر. تو جیسے شرک اکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا بت کے سامنے عبادت کو, ایسے ہی ایک شرک اصغر بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ناک رگڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب ناک رگڑنے کا ایک طریقہ تو سجدہ کر کے ہوتا ہے, ایک طریقہ بھیک مانگ کے ہوتا ہے. یہ زیادہ ذلیل ہو رہا ہے بھیک مانگ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی عادت یہ ہے, کیونکہ حضرت نے بھی واقعات پڑھے ہوئے تھے, مشاہدہ کیا ہوا تھا, کچھ چیزیں ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے اللہ کی عادت یہ ہے, واقعی نظر آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک دفعہ یوں کر دیا گیا ہو. اب اللہ کہتا ہے مانگتا ہی رہ, تیرے چہرے پہ اب کبھی بھی رونق نہیں آئے گی. تو ہر وقت یہی کہے گا پیسے ہی نہیں ہے یار, تھوڑے سے یہاں سے پیسے, یار ایک کاروبار میں نقصان ہو گیا, یار میرا یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. اب زندگی چاہے کروڑوں, ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لو یار, ہمارے جو سیاستدان جو کرپٹ ہیں ان کو دیکھ لو آپ. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سارے کرپٹ ہیں, جو کرپٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پیٹ بھرا ہے یار, اتنا کچھ بنا لیا, اتنا کچھ بنا لیا, مانگ مانگ کے ادھر سے چھوٹو, ادھر سے لو, ادھر سے لو. یہ چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے, بھکاری بن جاتا ہے انسان. میں نے ایسے غریب لوگ بھی دیکھے جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جی رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. ہم نے تو حضرت کا وہ زمانہ دیکھا جب حضرت کے پاس دولت آ گئی تھی بہت, لیکن حضرت بتاتے تھے ہمارا وہ زمانہ بھی تھا. تو حضرت کے تو دوست احباب تھے نا, وہ بتایا کرتے تھے کیسا استغنا تھا. اکثر میں نے بیان میں واقعہ سنایا, فرماتے ہیں انڈا بیچنے والا آیا, ہمارے پاس انڈے خریدنے کے پیسے نہیں تھے. اس نے کہا روزانہ کتنے انڈے لیں گے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس وہ ہم نے پہلے سے انتظام کیا. مطلب یہ تھا کہ یہ تھوڑی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ میں دے جا تو اچھی بات ہے. نہیں بھائی, اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو حالانکہ انڈے کے پیسے نہیں تھے. اب یہ نہیں کہ رونا دھونا, کوئی بات نہیں, خالی روٹی کھا لو یار, خالی روٹی کھا لو. انڈے میں اچھے پروٹین ہے ان کے لیے جن کے پاس انڈے کے پیسے ہیں. جن کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ ان کے پروٹین سارے پراٹھے سے پورا کر دے گا. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, بعض مزدوروں کو ایسے روٹی کھا رہا ہے پانی کے ساتھ, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. صبح بھی ایسے ہی روٹی کھائے گا, دوپہر بھی, اور یہ مضبوط کلائیاں, کسی کو ہاتھ مارے نا جبڑا پھاڑ دے اس کا. میں تو شروع سے ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں نا, تو میں دیکھتا تھا یار یہ مزدور تو نہ پروٹین مل رہا ہے اس کو, نہ وٹامن سی مل رہا ہے اس کو, روٹی کھاتا ہے بہت زیادہ, پیاز یوں توڑے گا پیاز کے ساتھ کھا لے گا. ویسے پیاز ہلکی چیز ہے نہیں, تو ساری کمی اللہ پیاز سے پوری کر رہا ہے اس کی. ایسے کھینچ کے چپیڑا مارے نا تو جبڑا آدمی کو گھوم جائے پورا وہیں پہ. بھائی یہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے پیکج اللہ نے, یہ سارے مالداروں کے چوچلے پروٹین اور ٹھش پش جو ہے نا, جن کی جیب میں کیا ہوں پیسے ہوں, نہیں ہے تو جو ہے بس اسی پہ گزارا کرو. بار بار واقعہ سناتا ہوں, پھر دوبارہ آ رہا ہے یہ واقعہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے, کئی اس کے گواہ ہیں جو جنہوں نے حضرت سے یہ واقعہ سنا ہے دارالفتہ میں.
حضرت فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا, ان کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, کچھ وائٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ ضروری ہیں. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کھلانے کے پیسے نہیں تھے. اور عالم کتنے بڑے, دارالعلوم کورنگی میں بخاری کے استاذ, جو سب سے بڑا عہدہ ہے. نہیں آئی سمجھ؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کے مولوی کھاؤ ہوتے ہیں, بھائی جان مدرسوں میں جو مولوی پڑھا رہے ہیں نا ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو, ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو, بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو حضرت کہتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے ہی نہیں تھے. تو اب یہ نہیں کہ حضرت وہاں رونا شروع کر دیں ڈاکٹر کے سامنے. ہم اور آپ ہوتے ہیں, ہم آپ ڈاکٹر جیسے ہی کہتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو پھل کھلائیں, ہمارا اسٹائل کیا ہوتا, کیونکہ ڈاکٹر سے اب پیسے نکلوانے ہیں نا کہ فیس نہ لیے اور جو ہے نا وہ مشورے کے ساتھ ایک آم کی پیٹی بھی دے دے, تو ہم یوں بیٹھے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ, ایک آنکھ سے آنسو, پھر دوسری آنکھ سے سن لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا, وہ بھی پھر بیگم صاحبہ بھی جی سن لی, ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کیا ہو گیا, آپ کچھ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کوشش کریں گے, چلتے ہیں. یہ ہوتا نا ہمیں سڑا ہوا منہ لے کے اٹھتے ہیں وہاں سے. حضرت کا مزاج تھا, میں نے 78 سال کی عمر تک حضرت کو ہنستا بستا دیکھا ہے, کبھی چہرے پہ غم کے آثار, خدا کی قسم ان کی مجلس میں بیٹھ کے ٹینشن دور ہو جاتی تھی, ہر وقت چہرہ کیا ہے. اور کہتے تھے اللہ کی نعمتیں, اتنی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی تھی ان دنوں میں دبا کے. ہم حضرت کے ساتھ آفس میں بیٹھے تو لائٹ چلی گئی, اندھیرا, حضرت بیٹھے ہوئے سارے کام کاج سے فارغ ہو, تھوڑی دیر میں لائٹ آئی ہے, روشنی, اے سی میں لازمی, جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت استعمال کیا. پھر حضرت اے سی کے بغیر نہیں رہتے تھے, ایک دم اے سی آن ہوا, لائٹ, کہتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں, کتنی بڑی نعمت, کیسی روشنی ہو گئی, کیسا دماغ کیا ہو گیا, فریش ہو گیا. ہر وقت نعمتوں کی باتیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب آخر عمر میں بیمار ہوئے نا, جس میں موت واقع ہوئی ہے, اس میں بھی کسی کو ہائے ہوئے نہیں کرنے دیتے تھے. لوگ تو چاہتے ہیں میں جب بیمار ہوں لوگ طرز کھائیں, ہائے ہمیں بہت غم ہو رہا ہے آپ کے دنیا سے جانے کا, ایسے کر کے نا حضرت کو غصہ فرماتے ہیں انسان کے بچے بنو. تو ایک استاذ آئے, حضرت کی طبیعت خراب تھی, اسی میں حضرت کا انتقال ہوا. پھر انہوں نے کہا حضرت کافی غمزدہ ہوں آپ کو دیکھ کے. حضرت نے بہت ڈانٹ لگائی, فرمایا آپ لوگ ہر چیز کو الٹا سوچتے ہو, 78 سال کا ہو گیا ابھی بھی نہیں جاؤں گا کیا, ابھی بھی تو ہم نکلو بھائی, 78 سال کا ہو گیا بس کافی ہے, اب جانا بھی تو ہے, اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے. بہت غصہ ہوتے تھے کوئی, اور اپنی بیماری حضرت لوگوں کے سامنے شیئر کر کے ان کی ہمدردیاں نہیں لیتے تھے. حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ رہو, اپنا غم کس کے ساتھ شیئر کرو, صرف اللہ بس. حضرت فرمایا دوائیں بھی کھا رہے ہو نا, چھپ کے کھایا کرو, پبلک کے سامنے نہیں کھایا کرو. تو کیا تھا, میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اپنی اہلیہ کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا پھل فروٹ کھلائیں, ان کی طبیعت جب ہی سیٹ ہوگی. تو میں نے وہ پورا بتایا نا, ہم ہوتے تو کیسے کر رہے ہوتے, ہائے ہائے. تو ڈاکٹر پوچھتا خیریت, کہتے بس ڈاکٹر صاحب پیسے ہی نہیں. حضرت کہتے ہیں میں اٹھ گیا آرام سے. حضرت کے گھر والے حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. میں نے کس دنیا میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی زوجہ کی اتنی تعریفیں کرتا ہو جتنی میں نے اپنے شیخ کو دیکھا, جتنی وہ اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے تھے. اور حضرت کو یہ اہلیہ ملی کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے والدین نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا تھا, وہ لڑکی دیندار نہیں تھی. حضرت کہتے ہیں میں شرم کی وجہ سے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا. عمر 22-23 سال ہوگی, تو میں اس کھیت, انڈیا میں لدھیانہ میں تھے نا, تو کھیتوں میں گیا, وہاں جا کے سردے میں گر کے گڑ گڑایا, رویا اللہ کے ساتھ کہ اللہ مجھے وہاں میری شادی کر دے جو دیندار ہو. تو کہتے ہیں وہاں اتفاق سے وہ رشتہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا. تو پھر یہاں ہوئی, تو پھر حضرت سناتے تھے کہ کتنا اللہ نے میری اہلیہ کو توکل دیا, اور کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حیا, پردہ, اور یہ ساری جو ایک دیندار عورت کی, یعنی ایک مثالی رشتہ تھا میرا حضرت کا اور ہمارے حضرت کی اہلیہ کا, ایسا مثالی رشتہ. حضرت کہتے ہیں میں نے آج تک اپنی اہلیہ کو حاکمانہ انداز میں کوئی آرڈر نہیں دیا. ہم کہتے ہیں یہ اٹھا لو یہاں سے, یہ لے جاؤ یہاں سے, نا, دسترخوان اٹھوا لیں, حالانکہ اٹھانا کس نے ہے, ان کی اہلیہ نے اٹھانا. لیکن کہتے ہیں اٹھا لیں, یہ مجھے لگتا تھا جیسے میں آرڈر چلا رہا ہوں کسی نوکر پہ. نا ایسی تمیز سے زندگی گزاری ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی آج کل یہ تمیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے. ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یار. اور آئیے بیٹھیے, یہ گلاس یہاں سے اٹھوا لیں, دسترخوان یہاں سے اٹھوا لیجیے. حالانکہ پنجابی تھے, ٹھیٹ پنجابی تھے ہمارے حضرت. اسٹائل بات کرنے کا سمجھ میں آ رہا ہے, پنجاب میں اسٹائل نظر آتا ہے, کتنے جا رہے ہوئے. تمیز سے جب بات کرتے ہیں نا پنجابی لوگ, کتے کیا کر رہا ہے آج کل, تو میرے ساتھ ہوا ہے ایسا, مجھے ایسے کہا, میں نے کہا بھائی کتا کیوں کہہ رہے ہیں, مذاق میں کہا ہے, بڑا کمینہ ہے یار تو. کہتے ہیں نا پنجاب میں آپ جاؤ, کوئی ان کو گفٹ دو, کہ بڑا کمینہ نکلا, تو ان کے ہاں یہ گالی نہیں ہے, یہ کلچر ہے ان کا. تو حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا میری اہلیہ کو کہ پھل کھلایا کرو, تو میرے پاس پھل کے پیسے نہیں تھے. حالانکہ حضرت کا میڈیکل سائنس کا مطالعہ بھی بہت تھا, حکمت کا بھی, ہومیوپیتھک کا بھی. حضرت پھلوں کی اہمیت زیادہ جانتے تھے, لیکن اللہ پہ توکل بھی تھا. ڈاکٹر کے پاس ایک علم ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں میں آرام سے اٹھ کے آ گیا, میرے گھر والے بھی, اور ہم دونوں نے سوچا کہ اگر ہمارے لیے پھل کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا. تو یہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے درست بات کی ہے,
یہ جنرلی تو اللہ کا ایک اصول ہے لیکن ہمارے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. ہم لوگ خاص ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ یعنی حضرت کے الفاظ کو میں, حضرت کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اگر بھائی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے دیتا, اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت نہیں. حضرت بھی ماشاءاللہ 78 سال تک زندہ رہے ہیں اور حضرت کی اہلیہ بھی 90-95 میں جا کے ان کا انتقال ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے وَتَفَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب فیصلہ کر لو تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. جو ہوگا ہمارے حق میں کیا ہوگا؟ بہتر. تو مشورہ لینے کے بعد نقصان ہوا ہے, پھر بھی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے انہی سے مشورہ لینا ہے, اور اس پر جو فیصلہ ہو جائے توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. جو ہوگا ٹھیک ہوگا. ایک گورے نے ایک عجیب بات لکھی ہے, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علماء دیوبند میں. یہ انگلش کے بھی بہت بڑے یعنی ایکسپرٹ تھے, انگریزی زبان کے بہت ماہر تھے, اور جو گوروں کا بھی کی کتابیں بھی انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھی. ان کی تفسیر میں جا بجا انگریزوں کے حوالے بھی ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو آیتیں ہیں نا جن میں یہ اس طرح کی آیتیں, اس میں ایک انگریز مورخ کا حوالہ لکھا ہے, انگلش میں ہے وہ, پھر اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تفسیر ماجدی میں. لکھا ہے انگریز کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس یہ والی آیتیں ہیں نا کہ نقصان ہو بھی جائے تو کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. کہہ رہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو محمد, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے نا گورے, وہ تو صرف محمد لکھتے ہیں. کہتے ہیں محمد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا تھا؟ یہ فلسفہ تھا. یہ نا امیدی ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, نا امیدی ہے ہی نہیں. کہہ رہے سب سے بڑی جو کامیابی جو 23 سال میں پوری دنیا میں چھا گئے نا, اور فتوحات پہ فتوحات, وہ کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے قرآن کی یہ والی آیتیں ہیں کہ ناکامی کو ناکامی نہیں مان رہے بھائی, جو ہے کس کی طرف سے ہے. یعنی اسٹریٹجی ہماری وہی رہے گی جو اللہ نے کامیابی کے اسباب بتائے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑا جائے گا؟ اللہ پہ چھوڑا جائے گا. لیکن اسباب کامیابی کے ہوں. ہمارے ہاں اس آیتوں کا غلط مطلب ہوتا ہے, اسباب کامیابی کے ہوتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ چھوڑ دو. تو پہلے کامیابی کے اسباب اختیار کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کہیں اور نکل گئی. کسی کو یاد ہے؟ ناسا کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. ہاں کنفیوز, میں کہہ رہا تھا کہ کنفیوزڈ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس پہ میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ قرآن نے کنفیوژن میں نہیں رکھا ہم کو. قرآن نے کہا اگر مشورے کے بعد غلط نتیجہ نکل بھی گیا تو کوئی بات نہیں, تقدیر کا حصہ سمجھو, دوبارہ مشورہ لو, پھر عزم کرو اور اس فیصلے پہ ڈٹ جاؤ. تو اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کنفیوز رہیں, ہیں بھائی, تردد میں ساری زندگی گزرنا ہے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے, یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. نا نا نا, اللہ کہتے ہیں بھائی یہ قواعد پورے کرو کسی چیز کے اسباب کے, اس کے بعد فیصلہ کرو. نقصان ہو جائے تو دیکھو کس بات پہ نقصان ہوا ہے, دوبارہ وہ اس نقصان کی تلافی کرو. بھائی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں, مثال کے طور پر دوبارہ لڑائی ہو جاتی تو پھر یہ غلطی نہیں دہرائی جاتی کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے. نا نا, تبھی آپ دیکھو جب غزوہ خندق ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں ہوا کہ ہم باہر نکل کے سارے سب سے لڑیں گے. نا 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 بھائی, پچھلی دفعہ یہ غلطی ہو چکی ہے. اب مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اتنے سارے قبیلے مل کے حملہ کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کبھی ہم نے یہ جنگ دیکھی نہیں ہے, اتنے سارے قبیلوں نے مل کے حملہ کیا ہو. تو جنہوں نے دیکھی ہے ان سے مشورہ لیا جائے. حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا جو فارس کے تھے, ایران کے تھے, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا ہم نے تو یہ جنگیں دیکھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں خندقیں کھود دیتے ہیں کہ دشمن یعنی لڑائی کو ٹال دیتے ہیں, دھکیلتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ, کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے ان کمزوروں کے لیے آگے بڑھ کے لڑنا ممکن نہیں ہے. تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ ان کو مدینہ آنے سے روک دیا جائے. تو خندقیں کھودی گئی ہیں. تو یہ ایک دفعہ جو خطا ہوئی اس کو دوبارہ دہرایا نہیں گیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں نے بیان یہاں سے شروع کیا تھا کہ بھائی یہ جو ہاں دل سخت ہونا اور دل نرم ہونا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. تو یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ دل نرم ہونا الگ چیز ہے, کمزور ہونا الگ چیز ہے. جس کا دل کمزور ہوتا ہے وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے, اس میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی. تو یہ بری چیز ہے. اس کی میں نے مثالیں دی. تو کمزور دل نہیں چاہیے, نرم دل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل تھے یا نرم دل تھے؟ نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین کو پیار کرتے تھے. ایک عرب آیا, اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے, میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ عمل بہت برا لگا, کیونکہ اولاد سے محبت نرم دل لوگوں کو ہوتی ہے, سخت دل لوگوں کو نہیں ہوتی. نبی نے جانور پہ ظلم سے منع کیا. کیوں؟ یہ بھی سخت دل لوگوں کا کام ہے. میں نے بتایا تھا نا, چوہے کی مثال دی تھی جمعے کے بیان میں. جانوروں کو مارتے اتنی اذیت سے, تکلیف سے مارتے ہیں. ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, بھوکا پیاسا مری ہے. وہ عورت نرم دل تھی سخت دل تھی؟ سخت دل تھی نا. یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ. انسان کا دل ہلتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دل نہیں ہلتا. آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ, چائنیز کی پڑی ہوئی ہیں, زندہ کتے کو آگ میں جلا دیتے ہیں.
یار یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہو، کس طرح وہ کتا چیخیں مار رہا ہے، ایسے چیخیں مار. اور یہ جو حرام جانور ہیں نا، یہ ذہین ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اب جو سلوک ہوا ہے وہی سلوک میرے ساتھ. کتا تو ذہین جانور ہے نا، ایک کو ڈالا ہے نا تو دوسرا اب سمجھ رہا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. گائے کو جب آپ ذبح کرتے ہیں، دوسری گائے دم ہلا رہی ہوتی ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک چائنیز کو میں نے دیکھا، زندہ مرغا اٹھا کے بوائل پانی میں ڈال دیا. زندہ مرغا، یار اس کو پہلے مار دیتے، گلا گھوڑ دیتے، زندہ اٹھا کے ڈال دیا. اب وہ جب اچھی طرح ابلا ہے زندہ، اس کو پانی سے نکالا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ابھی بھی زندہ ہے، سانس ہے اس میں، اس کے پر ہٹا رہا ہے. بھائی یہ پر ہٹانے کا کام جانور کو مار کے نہیں ہو سکتا تھا، تم کھانے کے لیے کر رہے ہو نا یہ سب کچھ. چھری چلا دو گلے پہ اس کے، کرنٹ سے مار دو، پھر جو مرضی کرتے رہو. کتنا سخت دل انسان ہے. اپنے ہاتھ کے پالے ہوئے مرغے کو اٹھا کے آپ بوائل پانی میں ڈال رہے ہو، پھر نکال رہے ہو. وہ تڑپ، جانور بے زبان ہوتا ہے، وہ اپنی چیخ و پکار کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں. پھر اس کو نکال کے جناب، اب وہ ابھی بھی وہ کانپ رہا ہے کیونکہ اتنی اس کو پھر اس کے وہ جو ہے نا پر نوچ رہا ہے. پر ہٹا کے صاف کر دیے. اب پھر آگے ویڈیو نہیں تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. کتے کو زندہ لٹکا کے اس کو آگ لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو یار؟ تمہارے ایک دوست نے بتایا، کچھ ویڈیوز تو یوٹیوب پہ ہے نہیں، یوٹیوب بین کر دیتا ہے وہ. ہمارے ایک دوست نے بتایا چائنا میں ہم نے دیکھا کڑھائی جل رہی ہے، بڑا کوکر ہے نا، گرم کڑھائی، تیل، زندہ کتا اٹھایا، اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیا. اچھا، اب جب ہم گلا کاٹتے ہیں نا، یہ دماغ پہ چوٹ پڑتی، جانور مرتا ہے. اس کنڈیشن میں جلدی نہیں مرتا جانور. کہہ رہے ہیں جب وہ کوکر سے نکالا ہے نا پکا کے، کتا اس وقت بھی زندہ تھا. بتاؤ یہ سخت دلی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں مرغیوں کو باندھ کے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں. بھائی تیروں کا نشانہ بازی سیکھتے ہیں نا، تو نشانہ کس کو لے رہے ہیں؟ مرغیوں کا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے لوگوں کو منع کیا. تیر اندازی سیکھنی ہے، بے جان چیز کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے. جانور کو تختہ مشق بنائے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. مرغی کو مارنا ہے کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ادروائز نشانے بازی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے تباہی. کیونکہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ ایسے گناہ اپنے اعمال میں اکٹھے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پہ تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور قیامت میں ان کو حساب دینا پڑے گا. جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کا گناہ کرتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے، ظلم کرتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے، تو وہ کرتے ہی نہیں ہے. فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا. بچہ کتنا پیارا، کتنا معصوم ہوتا ہے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک ڈاکو آیا، کسی دکاندار سے نا پیسے چھین رہا ہے، دکاندار کی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس بچی بیچاری کو نہیں پتا کہ یہ ڈاکو ہے. بچی نے بھی دراز سے 50 روپے نکال کے دی تھی. اس ڈاکو کو ترس آیا اور وہ جو پیسے لیے تھے واپس چھوڑ کے چلا گیا. کچھ نہ کچھ رحم دلی تھی. میں نہیں کہہ رہا ڈاکو رحم دل ہوتے ہیں، بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، لیکن بچی کے اس عمل پہ تھوڑا سا اس کو کیا ہو گیا، تھوڑا سا دل نرم ہو گیا، یار یہ بیچاری کیا کر رہی ہے. آپ یعنی بچہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ سخت سے سخت دل آدمی کا سینہ بھی پگھل جاتا ہے. سخت سے سخت دل آدمی کا سینہ. جب یہ غزہ میں بمباری ہو رہی تھی، لوگ بڑوں کی ویڈیوز دیکھ کے زیادہ رو نہیں رہے تھے. جو بچوں کی ویڈیوز آ رہی تھی نا، ان پہ دل تڑپ جاتا تھا، معصوم بچوں کی ویڈیوز پہ. انسانی فطرت ہے. سوچو فرعون کا کیسا سخت دل ہوگا جو ماؤں کی گود سے معصوم بچے چھینتا اور مائیں بلک بلک کے روتی اور انہی کے سامنے اس بچے کی گردن پہ چھرا چلا دے. ایک نہیں، ہزاروں بچے قتل کیے. اسلام آنے سے پہلے عرب نے سینکڑوں لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں. باپ اپنی بیٹی کو کیا کر رہا ہے؟ مٹی کھود کے زندہ دفن کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. حالانکہ وہ کافر تھا اس وقت، لیکن سینے میں کیا تھا؟ اس کے دل تھا. اس کو ترس آتا تھا ان بچیوں پہ. وہ کیا کرتا تھا؟ پیسے دے کے وہ بچیاں خرید لیتا تھا، ان کو پھر پالتا تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے 100 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، جن کے باپوں کی گود سے لیا کہ ان کو تمہاری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا. تم ان کو ذلت سمجھتے ہو نا، دور کر دوں گا. تو یا رسول اللہ، لیکن یہ نیکی میں نے حالت کفر میں کی ہے، کیا میری اس نیکی کا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی نے فرمایا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے. کیا مطلب؟ اب اس حدیث کو میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں. کیا مطلب؟ تمہارے اندر ایک نرم دلی ہے. یہ نرم دلی جس میں ہوتی ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے. تو اسلام بھی ایک حق ہے نا، تو اسی نرم دلی کی وجہ سے اسلام بھی سمجھ میں آ گیا. سخت دل لوگوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، نہ اللہ سمجھ میں آتے ہیں، نہ اللہ کے رسول سمجھ میں آتے ہیں. اور اسی کے برعکس دوسری حدیث بھی ہے. ایک شخص نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے حالت کفر میں ایک جرم کیا تھا. بعد میں بعض لوگ سخت دل ہوتے ہیں لیکن
اللہ دلوں کو بدل بھی دیتا ہے نا. میں نے تو حالت کفر میں یہ جرم کیا کہ میں سفر میں تھا, میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. جب میں آیا بچی 2.5-3 سال کی ہو چکی تھی, تو میری بیوی نے اس بچی کو مجھ سے چھپا لیا اس خوف سے کہ باپ قتل نہ کر دے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. میری جب اس پہ نظر پڑی ہے تو میں اس کو اٹھا کے لے گیا. آج بھی مکہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اور میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے. اور ایک عجیب اسلام کا معجزہ کہیں آپ, اس قبرستان پہ کوئی تعمیر ممکن ہی نہیں ہے. سعودی حکومت نے 100